بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے، کچھ نمازی بھی دجال کے ساتھ یہ بہانہ بنا کر ہوں گے، پھر ان کا حشر کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ دجال اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ نمازی جو ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، دھوکے میں آ جائیں گے۔ آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے روایت آ گئی ہے۔ حضرت عمران سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت وہ ہوگی جو دجال کے ساتھ قتال کرے گی اور اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو دجال سے جہاد کرتے ہوئے بھاگ جائے گی، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو جو جماعت دجال کے ساتھ پہاڑیوں پر یا ٹیلوں پر 40 راتیں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دے گا۔ اور جو نماز پڑھنے والے ان کی حمایت کریں گے، دجال کی حمایت کریں گے، ان کے بیوی بچے ہوں گے، وہ بچوں کی وجہ سے وہ کہیں گے ہم دیکھیں گے دجال کو کہ آیا یہ دجال ہے کہ نہیں ہے، اور وہ نہ جہاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، دجال ان کو گمراہ کر دے گا، وہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، اور مصلحت جسے کہتے ہیں، آج کل مصلحت کرتے ہیں، مصلحت کی وجہ سے وہ جانچنا چاہیں گے، لیکن دجال کے دجل میں آ جائیں گے۔ اچھے خاصی نمازی لوگ ہوں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بچے گا کون؟ جو دجال کا مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو رزق ملے گا۔ جو ڈر گیا، بھاگ گیا یا مصلحت اختیار کی، وہ بھی دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اولاد جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ دجال بھی ایک امتحان ہوگا مومنین کا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو گمراہ ہو گیا یا ساتھ شامل ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سنت والے اعمال کریں۔ دیکھیں، مصلحت جو ہوتی ہے، ہر کام میں مصلحت نہیں چلتی۔ ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، کفر واضح ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کو وہاں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، لیکن جو بے جا مصلحتیں ہوتی ہیں وہ بندے کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہوگا، نمازی ہوں گے اچھے خاصے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہی ہماری مدد فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ دجال کے فتنے کا زمانہ ہے، دجال کا خروج قریب ہے، فتنے میں فتنے آ رہے ہیں۔ ایمان دیکھیں، زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایمان بھی بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، آگے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، صرف دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا۔ تو ایمان بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتنوں کے بارے میں احادیث ہیں وہ مختلف زاویوں سے بنا کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔